السلام علیکم ناظرین، میں نائمہ پھر حاضر ہوں انبیاء سیریز ایپیسوڈ لے کر، جس میں ہم انبیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں۔ آج جو نبی کرام کا ذکر کریں گے وہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ ان کا نام مبارک ہے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ یہ بنی اسرائیل کے نبی ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہی کے ہاتھوں میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کی باغڈور کو دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی تو ناظرین، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جو ہے بنی اسرائیل کو لے کے بیت المقدس کی طرف چلے، کیونکہ ان لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے ان لوگوں کو جو ہے بنی اسرائیل کو سزا ملی ہوئی تھی، کیونکہ وہ لوگ بزدل کی طرح پیٹ پھیر کے بھاگ گئے تھے، اور وہ جو وہاں پہ ہیلیا میں جو قوم تھی، جو جنگجو قوم تھی، اس سے نہیں لڑے تھے اور اللہ کا حکم ہوا تھا۔ تو ناظرین، بیت المقدس کی طرف لے کے چلے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بنی اسرائیل کو، اور کہا اے میری قوم، تم لوگ جو ہو اس طرف چلو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اس میں داخل ہو جاؤ، اور ان لوگوں سے جو ہے جہاد کرو اور پیٹھ نہ پھیرنا۔ تو جو ہے ان لوگ جو ہے لے کے آپ چلے۔ تو ان لوگ جو اس وقت جو نسل تھی وہ اپنے آباد داد جو بچھڑے کی پوجا کرتے تھے، اور جن لوگوں نے بہانہ بنایا تھا وہ سب مر کھپ چکے تھے، اور یہ انہی کی نسل تھی۔ لیکن یہ لوگ 40 سال کی اتنی نصیحتیں مل چکی تھی ان لوگوں کو کہ ان لوگوں کے دلوں میں پختہ عزم ہو گیا تھا کہ ہم لوگ داخل ہوں گے، اپنے آباد داد کی طرح نہیں کریں گے، جن کو سزا میدان تیل کی ملی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ہم ان کی طرح نہیں کریں گے، ہم داخل ہوئیں گے۔ اور ان لوگوں نے عزم کر لیا تھا، اور یہ لوگ داخل ہوئے، اور وہاں جو ان کے سامنے جنگجو قوم تھی وہ تھی، اور ان لوگوں سے ان لوگوں نے جہاد کیا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کون تھے؟ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ناظرین حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور یہ نبی جب اللہ پاک نے ان کو نبی تب بنایا جب موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی، اور بنی اسرائیل کی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بھی وفات ہو چکی تھی، ان کے لیے کوئی نبی نہیں تھا۔ تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو اللہ نے بنی اسرائیل کا نبی بنایا، اور وہ میدان تیہ میں ان لوگ کے ساتھ تھے، اور پھر ان لوگوں کو لے کے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے، اور پھر وہاں پہ ان لوگوں کو جو ہے ان لوگوں نے جہاد۔ تو ناظرین، میں نے آپ لوگ کو یہ تو بتا دیا کہ یہ لوگ جہاد کر کے بیت المقدس میں جنگ لڑ کے داخل ہو گئے، لیکن یہ جنگ کیسی تھی اور کیا تھا اس کا واقعہ وہ میں بتاتی ہوں۔ جب حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں یہ لوگ وہاں پہ ہیلیا کی طرف پہنچے، میدان تیہ سے ہیلیا کی طرف پہنچے، تو وہاں پہ جو جنگجو قوم تھی وہ تب بھی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھی۔ اور ناظرین، یہ یاد کر لیجیے کہ جو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان لوگوں سے لڑو، کیونکہ یہاں پہ اللہ پاک نے تمہارا مسکن اور تمہاری حکومت کے لیے بیت المقدس کو وہ کر دیا ہے، ہیلیا شہر کو، لیکن وہ لوگ نہیں مانے تھے۔ تو ان کی نسل جو ہے پختہ عزم کر کے آئی، تو جب جنگ ہونے لگی تو کیا ہوا، ان لوگوں نے جو معرکہ کیا، ایک وہ ہوا تھا کہ جنگ کس دن ہوگی، تو اس کا یہ ہوا ناظرین کہ جمعہ کے دن ہوگی۔ لیکن جمعہ کے دن ہونا تھا، اور جمعہ کے دن جنگ ہو رہی تھی کہ اچانک آفتاب غروب ہونے لگا، اور جب آفتاب غروب ہونے لگا تو یہ جو بنی اسرائیل کی قوم تھی یہ ڈر گئی کہ اب کیا ہوگا، ہماری جنگ تو ختم نہیں ہوئی ہے اور آفتاب غروب ہونے والا ہے۔ آفتاب غروب ہونے سے کیا مراد تھا کہ اگر آفتاب غروب ہوتا تو ہفتے کا دن لگ جاتا ناظرین، اور ہفتے کا دن لگ جاتا تو بنی اسرائیل کا یہ تھا کہ اس دن یہ لوگوں کی عبادت کا دن ہوتا تھا ناظرین، عبادت کرتے تھے، اور اس دن ان لوگوں کے لیے ہر چیز حرام تھی، آتی جنگ بھی کرنا ان لوگوں کو ممنوع تھا، یعنی ممنوع مطلب منع تھا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اب کیا ہوگا، غروب آفتاب ہو گیا۔ تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے جو ہے سورج کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ تو بھی اللہ کی طرف سے، میں بھی اللہ کی طرف سے، ہم دونوں جو ہے اللہ کی مخلوق ہے، اور جو ہے اور تو بھی اس کا حکم کا پابند ہے، میں بھی حکم کا پابند ہوں۔ پھر حضرت یوشع بن علیہ السلام نے جو ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ جب تک جنگ ہو رہی ہے تب تک یہ سورج رک جائے۔ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناظرین حدیث شریف ہے کہ انہوں نے فرمایا، تو ناظرین پیارے نبی حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج صرف ایک ہی نبی کے لیے رکا ہے، اور پھر دنیا میں کسی کے لیے نہیں رکا، وہ تھے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، انہی کی دعا سے رکا تھا بنی اسرائیل کی جنگ کے لیے۔ تو وہ جب سورج رک گیا تو یہ بنی اسرائیل نے جنگ لڑی، اور جب ان لوگوں نے جنگ لڑی تو یہ لوگ فتح یابی ان لوگوں کو ملی، اور یہ لوگ بیت المقدس میں داخل ہو گئے۔ پھر جب یہ ان لوگوں کو فتح حاصل ہو گئی، بیت المقدس میں
ان لوگوں کا داخلہ ہو گیا، فلیہ شہر میں داخلہ ہو گیا اور وہاں پہ حکومت بھی ان لوگوں کو کرنا تھا، وہیں رہنا تھا مسکن میں۔ تو ناظرین حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جو تھے ان کی قوم کے نبی تھے، انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم رکوع کی حالت میں داخل ہو اس میں بیت المقدس میں جو ہے، اور رکوع کی حالت میں داخل ہو اور تم لوگ جو ہو توبہ کرو اللہ سے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ کہو، انہوں نے بتایا کہ یہ کہو کہ اللہ پاک میرے جو گناہ ہیں انہیں معاف فرما دے اور میرے پچھلے گناہ بھی معاف فرما دے۔ یہ اس قرآن میں آیتوں میں ذکر آیا ہے۔ ناظرین سورہ بقرہ آیت 58 میں اللہ پاک نے ان لوگوں سے مخاطب بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے یہی کہا ہے کہ ہم نے انہیں معاف کیا اور نعمتیں دی۔ پھر ناظرین کیا ہوا کہ فلسطین کا جو ایک وہ تھا تو ناظرین اس وقت جو ہے القدس جو تھا فلسطین کا دارالخلافت تھا، اور وہاں پہ ہر جگہ سے پھل میوے یہ سب آتے تھے، فروٹ آتے تھے۔ تو ناظرین جو ان لوگوں اور وہ خود بھی القدس بھی سر شاداب تھا، تو اللہ پاک کا حکم ہوا ہے بنی اسرائیل کے اوپر کہ جو ہے تم لوگ جو چاہو یہاں پہ کھاؤ پیو اور جو ہے اپنا یہ جو ہے رہو اور کھاؤ پیو، خوب کھاؤ پیو۔ تو جب ان لوگوں نے یہ حکم اللہ کا سنا، حضرت جو ہے یوشع بن نون علیہ السلام کی زبانی اللہ کا حکم کہ ہمارے لیے یہ اللہ کا حکم آیا، تو یہ لوگوں نے جب سنا تو یہ لوگ پھر اپنے آواز داد کی طرح نافرمانی کرنے لگا، اور ان لوگوں نے اس کو بہت وہ کرا کہ جو ہے یہ حکم آ گیا کھانے پینے، پھر سے یہ لوگ نافرمانی کرنے لگا اور یہ لوگ بغیر سجدہ کیے بغیر رکوع کیے بیت المقدس میں داخل ہو گئے، اور پھر اپنے نبی کا حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے، اور ان لوگوں نے توریت جو کتاب اللہ نے دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو اس میں بھی یہ لوگ ادلا بدلی کرنے لگے۔ تو اللہ پاک کا جو ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 59 میں ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ اس میں آیا ہے کہ اللہ پاک نے ان لوگوں کے اوپر، اس قوم کے اوپر، بنی اسرائیل کے اوپر عذاب ڈالا، آسمان سے عذاب ان لوگوں کے اوپر، ان ظالموں کے اوپر نافرمانی کے وجہ سے کہ ان لوگوں کے اوپر عذاب آیا۔ اور یہ جو ہے ان لوگوں کو حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک بیماری تھی جو ان لوگوں کے اوپر ڈالی گئی تھی، طاعون نام کی بیماری تھی۔ تو ناظرین ان لوگوں کے اوپر عذاب جب ڈالا تو ایک دن میں 20,000 لوگ قریب ان کے 20,000 لوگ بنی اسرائیل کے لوگ مر گئے، تو اس پہ یہ لوگ توبہ کرنے لگے اور پچھتانے لگے، اور اللہ پاک فرماتا ہے جب طاعون کی بیماری نے ان کو دبوچ دیا تو پھر یہ بہرحال ناظرین ان کی جو ہے زندگی فلسطین میں شروع ہو گئی، یہ لوگ رہنے لگے اسی طرح اور ان کے اوپر عذاب آیا۔ اس کے بعد جو ہوا پھر ان کی نسلیں یہیں پہ رہنے لگی، اور جو ہے ان کے جو ہے حکومت دو حصوں میں بٹ گئی، ان کا جو دین تھا دین کا الگ ہو گیا، حکومت دو حصوں میں بٹ گئی۔ کس طرح بٹی کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہوذا تھے ان کے میں جو ہے دنیاوی معاملات آ گئے، بادشاہت آ گئی، بادشاہ والے کام ہو گئے، اور جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوت تھے وہ ان کے نسلوں کے جو تھے وہ لوگ دینی اس کا دیکھنے لگے، دو طرح سے ان کے میں بڑھ گئی اور ان لوگوں کی زندگی اس طرح چالو ہوئی۔ ناظرین ان لوگوں کا دین الگ ہو گیا تھا، حکومت الگ ہو گئی، بڑھ گئی تھی، اور جو ہے انبیاء کرام جتنے آتے تھے وہ دینی معاملات دیکھتے تھے، اور جو ان کے اوپر جو ہے بنی اسرائیل کے اوپر حکومت کرتے رہے الگ الگ بادشاہ، اور وہ ان کے دنیاوی معاملات دیکھتے تھے۔ لیکن جب حضرت یوشع یہ سب جو ہوا ناظرین حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے وفات کے بعد ہوا، کیونکہ جب تک حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تھے تو وہ نبوت سے بھی سرفراز اللہ نے انہیں کیا تھا، اور ان کو ان کے جو دینی دنیاوی معاملات تھے جیسے جنگ ہے یہ ہے تو اس کو بھی انہوں نے وہ دیکھتے تھے، تو وہ دونوں کام دیکھتے تھے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو اللہ پاک نے ان کی مبارک عمر 127 برس کی ناظرین، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 87 سال بعد ان کی وفات ہوئی۔ تو ناظرین اس مختصر سا واقعہ تھا حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا، جو بنی اسرائیل کے نبی رہے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ نبی بنائے گئے تھے، اور یہ جو ہے یہ واقعہ تھا۔ تو ناظرین اگر آپ لوگ کو پسند آیا اور معلومات میں اضافہ ہوا تو پلیز میرے چینل ہینڈ میڈ ہیون بھائی چینل کو ضرور سبسکرائب۔ تو ناظرین فل واچ کریں اور لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اس سیریز کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں اور ایک اور نبی کا واقعہ لے کر پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔